باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم البخل عار والجبن منقصد والفقر یخرس الفتن عن حجته باواز بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے درس نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے نہج البلاغہ کا اجمالی تعارف اور جو ہے کچھ حکمتیں آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ آج ہم چاہیں گے کہ امیر کائنات کی جو نورانی حکمت نمبر 3 ہے اس کی تھوڑی وضاحت تشریح کے ساتھ آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے حجت ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کے تمام اقوالوں کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے تو آخرت بھی سمجھ جائے۔ ہمیں چاہیے، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ حتماً ضرور کیا کریں۔ نہج البلاغہ میں جو حکمتیں، جو خطوط، جو خطبات امیر کائنات نے بیان کیے ہیں وہ ہم سب کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ چاہے ہمارے وہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ ایک مرتبہ ضرور نہج البلاغہ کا دورہ نکالے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمارے پہلے امام امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے کس طرح کی عظیم اور نورانی حکمتیں بیان کی ہیں، جو ہماری ہر زندگی کے ہر موڑ پر کام آ سکتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 3 میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ البخل عار، فرماتے ہیں بخل ننگو عار ہے، یعنی یہ بخل کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ کچھ صفات انسان کے اندر ایسی پائی جاتی ہے جس کو صفات حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی اچھی صفات جسے کہا جائے، جس طرح مثلا سچ بولنے کی عادت، یا مثلا ان بڑوں کا احترام کرنے کی عادت، یا جس طرح کوئی نیک اعمال انجام دینے کی عادت، یہ کیا ہے؟ صفات حسنہ میں سے، یعنی اچھی صفت۔ اور دوسری صفت جو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ صفات رذیلہ ہے۔ صفات رذیلہ یعنی خراب عادات، خراب صفات، وہ ان میں سے ایک بخل بھی جو ہے خراب صفت ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ میں سے تمام برائیوں کو ختم کریں، اپنے آپ میں سے وہ نیک اعمال انجام دیں جن نیک اعمال انجام دینے سے ہمارا خدا راضی ہوتا ہو، ہمارا نبی راضی ہوتا ہو، سیدہ فاطمہ زہرا راضی ہوتی، ہمارے امام راضی ہو، مولا امام زمانہ راضی ہو، وہ کام انجام دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں جانے یا انجانے میں کام ایسے ہو جائے جن سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے کام انجام دے۔ تو مولا فرماتے ہیں بخل کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بخل یعنی جسے ہم کنجوس بھی کہتے ہیں، یہ ایک صفت رذیلہ ہے۔ اور کنجوس کیا ہے؟ اسے خوف ہوتا ہے کہ
یعنی اپنی ذات پر، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے احباب پر خرچ کرنے سے وہ کیا ہے، خوف اسے ہوتا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، میں غریب ہو جاؤں گی۔ یہ کیا ہے، بخیل جو ہوتا ہے یعنی کنجوس جو ہوتا ہے، اسے یہ ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ خرچ ہو جائے گا، تو وہ کیا ہے۔ اچھا، تو بعض اوقات بخیل جو ہے، کنجوس جو ہے، وہ اپنے اوپر جائز خرچ بھی نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اپنے تمام احباب پر، دوستوں پر جو جائز خرچ کرنا چاہیے تھا وہ خرچ نہیں کرتا۔ نتیجتاً یہ کیا ہوتا ہے، معاشرے میں بخیل شخص کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے۔ ناظرین محترم، تو بخیل شخص وہ ہوتا ہے یا تو مثلا چیزیں خریدتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات خریدتا ہے لیکن اس کو کیا ہے، پیسے کم دیتا ہے، تو نتیجہ وہ حق الناس ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ غریب مسکین جو مثلا کام کرتا ہے تو وہ اسے کم اجرت دے کر کام کروایا جاتا ہے، وہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بخیل ہے، کنجوس۔ اچھا، اور بخل کا نقصان کیا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت کوئی نہیں رہتی، بخیل شخص کو کوئی بھی معتبر اور معزز نہیں جانتا، بلکہ وہ اس کی جو بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کنجوس کیا ہے، ہمیشہ وہ جانتا ہے کہ کون نیاز مند ہے یعنی ضرورت مند کون ہے، لیکن اسے نہیں دیتا، نتیجتاً کیا ہوتا ہے ناظرین محترم، تو وہ غریبوں مسکینوں کی کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ اچھا، امام رضا فرماتے ہیں بخل انسان کی آبرو کو برباد کر دیتا ہے، بخل جو ہے انسان کی آبرو کو برباد کر دیتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ بخل سے بچیں۔ انسان میں دیکھیں صفات پائی جاتی، کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، کچھ انسان کنجوس ہوتے ہیں، کچھ انسان کریم ہوتے ہیں۔ تو کیا کریم وہ ہے جسے جو اپنے لیے نہ کھائے لیکن دوسروں کو عطا کر دے، جس طرح ہمارے ائمہ مولا، ہمارے اہل بیت علیہ السلام، وہ خود نہیں کھاتے تھے، کھانے کے وقت اگر کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی اسیر صدا بلند کرتا تھا، ہے کوئی مجھے کچھ دے دے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام اپنے حصے کا کھانا اسے فقیر کو، اس یتیم کو، اس اسیر کو دے دیتے تھے۔ یہ کیا ہے، یہ کریم تھے اس لیے۔ اور دوسری جو صفت ہے سخی یعنی جسے مانگا جائے وہ عطا کرے، دے دے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، جو بے بس لاچار ہیں ان کو عطا کریں، یہ کیا ہے، سخی ہوتے۔ اور کنجوس وہ ہوتے ہیں جو کسی کو کوئی چیز دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں دینی۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے سرداروں کی سیرت پر چل کر ان غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، جو لاچار و بے بس بیمار ہیں ان کی مدد کریں، جو خدا کو ماننے والے ہیں، جو نبی کو ماننے والے ہیں، جو امام کو ماننے والے ہیں، ان کی جو ہے ہم کوشش کریں، ان کو سمجھیں، دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کہیں کسی ایسا غریب تو نہیں ہے جو ضرورت مند ہو، نیاز مند ہو، اس کی مدد کریں ہر لحاظ سے، چاہے پیسے کی جسے ضرورت اسے پیسے دے دے، چاہے جس کے کوئی جان کی ضرورت اسے جان دے دے، یعنی اس کی کوئی جانی مدد کریں، یا چاہے کسی اور چیز کی اگر اسے ضرورت ہے تو اسے عطا کریں۔ بہت ساری جو ایسی بیٹیاں جو ہے پوری زندگی بیٹھ جاتی کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس جو ہے جہیز دینے کا پیسہ نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ اس کی شادی نہیں کرتی۔ تو ہم ایسے غریبوں کی دیکھیں کہ آیا کسی کو ضرورت ہو تو اس کے پیسوں کی دولت کی مدد کریں۔ اچھا، اور کنجوس کیا ہے، دوسروں کو روکنے سے، دینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نے کیا عرض کیا، وہ کیا ہے، سخی ہے۔ سخی یعنی جو جب بھی اگر اسے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ اسے عطا کرے۔ مولا کائنات نے جو نہج البلاغہ اس حکمت نمبر 3 میں یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ البخل آر، بخل کیا ہے؟ ننگو آر ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو صفت مولا بیان کرتے والجبن منقوصۃ، خوف نقصان کا بنیاد ہے، یعنی انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ نقصان نہ ہو جائے گا۔ خوف کیا ہے؟ وہ نقصان کا بنیاد ہے، یعنی اسے وہ خوفزدہ انسان کچھ بھی کام نہیں کر پاتا، اسے بس یہی خوف ہوتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو شاید میری جان کو نقصان پہنچے، میرے مال کو نقصان پہنچے، میرے اہل و عیال کو نقصان پہنچے، میری عزت کو نقصان پہنچے، تو وہ کام کرنے کی کوئی جرت ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ میں اپنے دل سے خوف نکالیں، ظالموں کا ڈر نکالیں، جابروں کا ڈر نکالیں۔ خوف صرف کس ذات کا ہو؟ خوف صرف خدا کا ہو۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ظالموں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کبھی فاسقوں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کبھی جابروں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کبھی طاغوت سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں خوف صرف خدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا تو وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، خوف زدہ انسان کچھ بھی کام کرنے کے اہل نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کوئی چیز سوچتا ہے کہ میں یہ کاروبار کروں، اسے خوف ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، وہ اسے خوف ہوتا ہے مثلا میں وہ اس کا ارادہ کرتا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں، لیکن اس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ کوئی کام گاڑی چلانے سے مثلا اپنے آپ کو کہتا ہے بھائی گاڑی مت چلاؤ، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مر نہ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اگر خوف زدہ انسان حتیٰ کہ بولنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بولنے سے بھی روکے رکھتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ بولنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محفل میں بولوں اور کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جس سے جو محفل والے مجھ پر ہنس پڑیں، میرا مذاق اڑائیں، تو وہ نتیجتاً کیا ہے؟ اپنے آپ کو بولنے سے بھی روکے رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے۔ خوف زدہ انسان جو ہے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنے وطن کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے جرت نہیں ہوتی کہ کسی ظالم کے ساتھ مبارزہ کرے، کسی ظالم کے ساتھ جنگ کرے، کسی ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف آواز اٹھائے۔ کیونکہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ خوف صرف خدا کا ہو، اور ظالموں کا خوف نکال کر ظالم، جابر، فاسق و فاجر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنی جان کے دفاع کے خاطر، اپنی عزت کے دفاع کے خاطر، اپنے خاندان کی عزت کے دفاع کے خاطر، اپنے ملک کے دفاع کے خاطر، اپنے مومنوں کے دفاع کے خاطر جو ہے ہمیں ظالموں سے جو ہے جنگ کرنی ہے، جابروں سے، فاسقوں سے جنگ کرنی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا جہاں کہیں بھی ہو ہم اس کے مدافع ہیں، چاہے آل محمد کے ماننے والا سوریہ میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، حجاز میں، سعودی عرب میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کشمیر میں ہو، لبنان میں ہو، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو، خدا کا ماننے والا، نبی کا ماننے والا، امام کا ماننے والا، بی پاک سیدہ کا ماننے والا، تو ہم اس کے مدافع بنیں۔ اگر اس سے کوئی ناانصافی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ناظرین محترم، تو ہمیں چاہیے کہ خوف دل سے نکالیں، کیونکہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ خوف انسان کے جو ہے نقصان کا بنیاد ہے۔ اور اسی طرح شجاعت، اس خوف کے مقابلے میں شجاعت ہے۔ خوف کے مقابلے میں کیا ہے؟ شجاعت، یعنی انسان جو شجاع ہوتا ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی جان، اپنی مال، اولاد کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، مقدسات اسلام کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، وہ خوف نکال جاتا، صرف اور صرف خوف ہوتا ہے اسے تو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ خوف خدا کا ہو اور ظالموں کا خوف نکالیں۔
اور اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اگر اس کے دل میں بخل، حسد اور خوف ہو تو وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت تک تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں کیا ہو، حسد ہو۔ یعنی اگر اسے حسد ہوگا تو وہ کبھی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ بخل نہیں کرے گا اور حسد نہیں کرے گا اور خوف نہیں کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ خوف زدہ بخیل مومن کبھی بھی کیا ہے، خوف زدہ بخیل اور حریص نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اسی طرح کیا ہے جو تیسرا نقطہ جو مولا فرماتے ہیں کہ الفقر یخرج الفاطن عن حجتہ، چالاک فقر کیا ہے، چالاک زبان کو اپنے دلیل سے کیا ہے روکتی ہے۔ یعنی جو فقیر ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، جسے پیسہ نہیں ہوتا، وہ کیا اس کی چاہے چالاک زبان کیوں نہ ہو، اچھا زبان والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کا حجت، وہ اس کا قول کا جو ہے کانے نہیں ہوتا، اسے معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں دیتا، اسے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے غربت والی، تنگ دستی والی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ان غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کریں، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کریں۔ کیوں؟ ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے آقا ان غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اچھا معاشرے میں فقیر غریب انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ جس نے دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا ہو تو وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا، کسی کو جو ہے نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی شخصیت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے۔ نہیں، ایک ہمارے معاشرے میں جسے کوئی اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اسے عزت والا سمجھا جاتا ہے، اسے معتبر جانا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا اچھا بڑا فضیلت والا فرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس جو ہے اچھا لباس ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، اسی لیے یہ معاشرے کا عزت والا ہے۔ نہیں عزیزان من، عزت والا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جو مال ثروت دولت ہو، بلکہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس خدا کا خوف ہو، جس کے پاس نبی کی اطاعت ہو، جس کے پاس امام کی اطاعت ہو، وہی عزت والا ہے، وہی معزز شخص ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھا وطائے فقیر کے نام سے، وہ کسی دعوت پر جاتا ہے، تو اسے کوئی بھی سلام تک نہیں کرتا، اسے پانی تک کوئی نہیں پلاتا، نتیجتاً وہ واپس خالی پلٹتا ہے۔ جب اس نے کہا، اس نے معاشرے کو درس دینے کے لیے یہ ایک عمل کیا، کیا کہا کہ اس نے کہا کہ انسان کی عزت ہے معاشرے میں، لباس کی عزت نہیں ہے معاشرے میں، سواری کی عزت نہیں ہے، بلکہ انسان کی قدر کرو، مومن کی قدر کرو۔ تو اس کا کوئی دوست تھا دھوبی، اس سے اس نے جو ہے لباس کوئی کرائے پر لیا اور اچھا سا گھوڑا اس نے بھی کرائے پر لے کر اچھا سا اپنے آپ کو ظاہری معاشرے کے سامنے اچھا لباس، اچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اسی دعوت پر جب آئے تو بہت سارے افراد اس کے استقبال کے لیے چلے آئے، کہیں کوئی آفیسر کوئی سر آیا ہے۔ جب اس کا استقبال کیا تو وہ حیران رہ گیا، تو میں تو وہی ہوں جو پہلے آیا تھا۔ پہلے فرق یہ تھا کہ پہلے میرا لباس پھٹا ہوا تھا، پہلے میں پیادل آیا تھا، پہلے میرا لباس اچھا نہیں تھا، میں فقیرانہ لباس میں آیا تھا، تو کوئی مجھے سلام تک نہیں کرتا تھا، کوئی مجھے پانی پلایا نہیں کرتا تھا۔ اب جب میں اچھا لباس پہن کے آیا ہوں اور جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں تو ہر کوئی مجھے یہ اتنی عزت دے رہا ہے، اور ہر کوئی اسے پوچھ رہا تھا کہ سر آپ کیا کھانا پسند کریں گے، کیا کھانا کھائیں گے۔ تو جو ٹیبل پر بیٹھا اور کھانا بہت اس کے سامنے لایا گیا، جب کھانا اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے نصیحت دینے کے لیے ایک عجیب کام کیا کہ اس نے جو کھانا برتن سے اٹھا کر اپنے لباس کو لگانے لگا۔ تو جو محفل میں بیٹھے تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ آخر کیا کر رہے ہیں، آخر کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔
تو کسی نے جرت کر کے پوچھا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجائے کہ آپ خود کھانا کھائیں آپ اپنے لباس کو کھانا جو لگا رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ اس نے اچھا ہی جواب دیا، جب کہا کہ میں تو وہی ہوں، پہلے بھی آیا تھا لیکن میرا لباس پھٹا ہوا تھا، میں پیدل آیا تھا، کسی نے مجھے پانی پلانے کی جو ہے نہیں کہا تھا، میرا اب جب لباس اچھا ہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں تو آپ میری اتنی عزت کر رہے ہو، آپ نے میرا استقبال کیا، آپ نے مجھے یہ اتنا کھانا دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے انسان کی قدر نہیں ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے، آپ کے نزدیک جو ہے اس لباس کی جو ہے قدر قیمت ہے، آپ نے لباس کو کھانا دیا ہے، مجھے نہیں دیا، اگر دینا ہوتا تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، پہلے مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا، پہلے مجھے کسی نے پانی نہیں پلایا، پہلے مجھے کسی نے سلام تک نہیں کیا، اب جب میرا لباس اچھا ہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں تو اسی لیے آپ میری عزت کر رہے ہو کہ صرف لباس کی وجہ سے، لہذا آپ نے لباس کو کھانا دیا، میں کھانا بھی لباس کو کوئی کھلا رہا ہوں۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی قدر کرو، انسان کی قدر و منزلت بہت ہے، مومن کی قدر کرو، جو مومن ہے، خدا کا ماننے والا، جو نبی کا ماننے والا، جو امام کا ماننے والا ہو، اس کی قدر کریں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے اس حکمت نمبر 3 میں جو تیسرا نقطہ ہے، الفقر یخرس الفتن عن حجتی، فقر چالاک زبان کو اپنے دلیل سے روکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح چوتھا نقطہ جو اس تیسری حکمت میں مولا فرماتے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدتی، غریب اپنے شہر میں بھی اجنبی ہوتا ہے، غریب اپنے شہر میں کیا اجنبی ہوتا ہے، یعنی اسے کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں اس کی مشکلات حل کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی ہو۔ ہمیں چاہیے اپنے مولا، اپنے سردار، اپنے آقاؤں کی سیرت پر چل کر جو ہے مومنوں کی مدد کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کی مدد کریں۔ ہمیں اپنے مولا کی جو ہے سیرت پر چل کر ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 3 آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ان کی تشریح ضرور پسند آئے گی۔ آپ خود بھی سنیے اور تمام مومنین تک بھی اس درس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام مومنین استفادہ حاصل کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خدا کا حقیقی بندہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور نبی کا امتی، امام کا ماننے والا، امام زمانہ کے لیے ہم کام کریں کہ خدا و نبی، امام، مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے ہمارا خدا ناراض ہوتا ہے، جن سے ہمارا نبی ناراض ہوتا ہے، جن سے ہمارا امام ناراض ہوتا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔